شوکت پوائنٹ ٹیکن آپ کا. I'll come back to you in a second. سینیٹر فیصلہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ یہ لوگ یہ شرارتی لوگ ہیں پی ایم ایل این والے, یہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں اچھے بچے بن گئے, یہ بن گئے. 2-3 ریڈ لائنز تھیں, آپ بھی بڑی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے, پھر گورنمنٹ بھی کہتی تھی کہ یار آپ آپس میں جو مرضی لڑائیاں کریں, یہ جو ذاتیات ہوتی ہیں فیلڈ مارشل کا نام لے کے, دوسرے سینئر آفیسرز کا نام لے کے, وہ نظر آ رہا ہے کہ 2 ہفتے سے بند ہو گیا سارا کچھ. پھر ہم نے دیکھا فروری 8 بڑے سکون سے گزر گیا. میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا فروری 8 دیکھیں گے, گزرنے دیں, یہ اپنا شوق پورا کر لیں, اس کے بعد اگر کوئی نئی تحریک اسی طرح کی رویے بدل گئے تو پھر ملاقاتیں بھی شروع ہوں گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہیں پہ 30 مہینے سے کوئی پٹیشن نہیں لگ رہی تھی, پھر سپریم کورٹ بھی سن لیتی ہے, پھر وہ فرینڈ آف دا کورٹ بھی بنا کے بھیج دیتی ہے, رپورٹ آ جاتی ہے. اب کل دیکھتے ہیں وہ کیا اس پہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. تو کیا خواجہ آصف نے میرے شو میں یہ بھی کہا, میں نے اسے کل ہی پوچھا کہ جو برف ہے وہ اسلام آباد میں پگھلی ہے. ان کا نہیں, برف اسلام آباد میں نہیں پڑتی, کہیں اور قریب پڑتی ہے. تو میں کہا آپ کو پتا ہوگا کچھ برف پگھل رہی ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو میرا بھائی یوسف زئی کو آپ کارنر نہ کریں, اس کی آواز کی پچ کی مدھم سمجھ کے آپ سمجھیں کہ وہ ہمیشہ مدھم بولتے ہیں. بہت ہی پیارا یوسف زئی بہت سافٹ اسپوکن ہے, مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے, لیکن آج وہ بہت ہی مدھم ہے نا. ان کی سویٹ آواز میں سویٹنس بھی نہیں ہے, ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. تیز بول لیں تب برے, ہمیں تو پرابلم ہے, مدھم بول لیں تو آپ طنز کرتے ہیں. کچھ بھی کر دیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارا بھائی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی برف کی تو کوئی کہانی نہیں ہے. اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ برف شرف تو کوئی پگھل نہیں ہے, اور برف پگھل کے کیا کرنا ہے, میں نے آپ سے کیا لینا ہے اور میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں. دونوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ پیرامڈ بن کے سیگمنٹ ہو گیا, نہ وہ اوپر جا سکتا ہے نہ وہ نیچے جا سکتا ہے. یہاں پیرامڈ ہو گیا, اس کا کوشچن سیگمنٹ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ان کے اپنے اختلافات جو ہم 2.5 سال سے کہہ رہے تھے وہ تھے. اگر ایک اچھی گڈ بوائے جینٹل مین پالیٹکس اگر ہو رہی, جمہوریت اگر ہو رہی ہے پورے پاکستان میں صوبہ, سیاسی محبتیں, ایک ٹریلر آنے والا ہے کہ آپ نے گھر میں بھی اتنا اتفاق نہیں دیکھا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نظر نہ لگ جائے آپ کی. 4 صوبوں میں ایک چین بنی, وہ کیا تھی, زنجیریں ساری. اس کو چلنے دیں, آپ کیوں تیلی لگا رہے ہیں کہ گالی نہیں دے رہے. میں تو بڑا خوش ہوں, میں تو بہت خوش ہوں. نہیں آپ کا, مجھے تو لگتا ہے بڑے عرصے بعد, آج آپ کے شو دیکھا, آج شو کے میرا تو میں تو کہتا ہوں بڑے عرصے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک میچور پالیٹکس کر رہی ہے پی ٹی آئی. ہاں بہت, ہم تو اس کی تائید کر رہے ہیں. وہ بھی دیکھیں انہوں نے بنایا ہے آپ کے بورڈ کی طرح, آزادی یا موت. اس میں ٹائٹل صحیح لکھا ہے, یا آزادی یا موت. وہ خود دیکھ رہے ہیں روز کو, ٹھیک ہے. ایک میرے ریسرچر ہیں زین بخاری صاحب, انہوں نے ایک بڑی اچھی مزدار ایک لائن دی. انہوں نے کہا کہ جی اصل میں نے کہا یار کنٹینر پہ اتنا سخت نعرہ کیوں ہے. انہوں نے کہا کہ اصل میں پی ٹی آئی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے, تو یہ انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے لگا. بالکل صحیح. دیکھیں ایک تو یہ کہ دیکھیں بہت اچھا, بہت سب کچھ اچھا چل رہا ہے. جمہوری روایت کے تحت سب نے ذمہ داری لے لی ہے, اور ذمہ داری لینی بھی چاہیے تھی. ملک کے اندر جو پراکسی وار ہمارا گھٹیا ملک دشمن کا, تب ریٹرن میں کیا ہوگا. دیکھیں وہ آپ کے ساتھ کے پی کے اندر کوپریشن شروع ہو گئی, چیف منسٹر پرائم منسٹر کو جا کے مل لیے. اب آگے کی بھی میٹنگز ہیں, کور کمانڈر سے میٹنگز ہو رہی ہیں, وہ ایون کمیٹیز میں جوائنٹلی بیٹھنا شروع ہو گیا آپ کے ساتھ. اب سنا کہ یہ تو طارق صاحب سے پوچھتا ہوں, ابھی سنا ہے کہ پارلیمنٹری گیٹ کمیٹیز میں بھی جلدی واپس آ جائیں گے, تو اس کے ریٹرن میں بھی تو کچھ آئے گا نا. گالی گلوچ ابھی بند ہوئی بھی ہے, سو کلیئرلی تھنگز آر موونگ فارورڈ. تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ برف نہیں پگھل رہی؟ دیکھیں برف پگھل, پی ٹی آئی کے لیے برف پہلے بھی پگھلی ہوئی تھی, آج بھی پگھلی ہوئی ہے. پی ٹی آئی جو جمہوری کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ 2.5 سال سے میں کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں اس کو سیناریو کو سمجھ لیں. اس سیناریو کے اندر آفریدی صاحب ہمارا چھوٹا بھائی, اسمارٹ آدمی, پہلے دن میں نے آپ سے کہا تھا وہ 5 ٹائٹل سے ٹک کرتا چلا جائے گا, نکلتا چلا جائے گا, دکھائے گا یہ, بتائے گا یہ, کھائے گا کچھ, بتائے گا کچھ, ٹھیک ہے. اسمارٹ آدمی, تو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. اور سی ایم کی کرسی آدمی میت پہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ ایسی مشکل کرسیاں ہوتی چاہتا کہ میں قبر میں بھی ساتھ لے جاؤں, ٹھیک ہے. تو یہ چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا. آپ اس سیناریو کا دوسرا حصہ دیں. ایک مثال کے طور پہ خان صاحب باہر آ جائیں تو یہ سارے اپنی کرسیوں سے لات مار کے گرا دیے جائیں گے اور وہیں آ جائیں گے جہاں تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہونا نہیں ہے. تو کسی نے بے دھڑی ان ایتھیکلی خان صاحب کو اندر رکھا, ڈرامے میں پکڑے گئے. کچھ ایتھیکلی اندر رکھ رہے ہیں تو وہ اندر رکھے ہیں, تو یہ چل رہا ہے. ابھی آپ کو خان صاحب باہر آتے نہیں, مجھے نظر نہیں, اللہ کی ذات کو پتہ ہے. قانونی اور دنیاوی طور پہ
آج کے حساب سیناریو میں تو مجھے کوئی ایسی اسی دن آسما جہانگیر صاحبہ کے کنونشن میں وہ گاڑی میں پہنچ گئے, پیچھے ان کے سلمان اکمل راجہ صاحب بھی پہنچ گئے. یہ ایک ہے. پھر فیملی نے احتجاج کے دن پتنگ اڑائی اور کہا میرے بچے بھی اڑا رہے ہیں. تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, نظر نہیں آ رہا, عقل میں نہیں آ رہا. یہ 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے. 2-4 لوگ ہیں جو ہوں گے لوئلسٹ, ٹھیک ہے, یا اسی ٹریک پہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن اب پاکستان کی جو ضرورت ہے, یہ فارم 47 میرا بھائی کہہ رہا تھا یوسف زئی, اب تو میں ان کو کہوں گا ان کو فارم 47 نہیں AK-47 والی حکومت کہیں. کیا آپ کو بھی اچھا بچہ بنا لی ہے, جمہوری نظام میں لے آئے ہیں, تو یہ تو ان کو آپ کریڈٹ دے دینا. چاہے فارم 47 ہے AK-47 ہے, لیکن یہ لے تو آئے ہیں ان کو جمہوری روایت پہ.